جانے کے آگے پر اسی وقت سے اللہ نے ان الفاظ کو رکھ لیا تھا کہ ایسا در بناؤں گا جہاں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اب ابھی جانے کے آگے پر بھائی سلیمان بچہ کھول بات کرتا ہے ہاں جب تک اندر سے اجازت نہ ملے اندر داخل نہ ہوا۔ ابھی جانے کے آگے پر امام حسن بتا رہے ہیں کہ آداب اہل بیت یہ ہے کہ یہاں اجازت لینا پڑتی ہے۔ امام حسین آئے، امام حسین نے اجازت لی دیا شموع ذکرہ طیبہ میں خوشبو محسوس کر رہا، امام حسین نے اجازت کی اور داخل ہو گئی۔ مولا متقیان آئے، مولا متقیان نے اجازت لی اور داخل رضا ہو گئے۔ پھر بی بی زہرا فرماتی ہے کہ میں نے اجازت لی اور میں چادر کے نیچے جمع ہو گئی۔ ابھی جانے گیا جیسے ہی چادر کے نیچے جمع ہوئے تو فوراً جبرائیل نے سوال کر لیا یا رب من تحت الکساء پالنے والے چادر کے نیچے ہے کون؟ میں نے کہا جبرائیل نے سوال کر رہا ہے کہ جس وقت ہم نے اعتراض کیا تھا کہ تم کس کو خلیفہ بنائے ہو اس وقت پروردگار نے ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا تھا، آج ہمیں موقع ملا ہم نے پوچھ لیا پروردگار تو ہی بتا دے چادر کے نیچے ہے کون؟ اب عجیب انداز ہے تعارف کرانے کا۔ بھئی جب تعارف ہوتا ہے تو بڑی شخصیت سے تعارف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہو گیا ہے تو ایک ہے کہ یہ ڈاکٹر کے والد صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر کے بھائی ہیں، یعنی ایک عہدے کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی جیسے جبرائیل نے پوچھا پالنے والے چادر کے نیچے ہے کون تو عزیزان گرامی ہونا تو یہ تھا کہ رسول کے ذریعے سے تعارف ہوتا، لیکن پروردگار نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے پالنے والے اللہ میرے معبود آپ رسول اللہ کے ذریعے سے تعارف کرا دیتا، پالنے والے علی کے ذریعے سے تعارف کرا دیتا، آپ نے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف بھی کرایا تو عجب نہیں آواز قدرت آئے گی اے نادان ہم فاطمہ کے ذریعے سے اس لیے تعارف کرا رہے ہیں کہ علی کا تعلق رسول سے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے، رسول کا تعلق علی سے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے، حسنین کا تعلق رسول سے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے۔ ان پانچوں ہستیوں میں فاطمہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو نبوت کی بیٹی بھی ہے، امامت کی ماں بھی ہے، جو نبوت کی بیٹی بھی ہے، امامت کی ماں بھی ہے۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیا فرمایا تم تو کنزن منفیہ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ وہ جب خدا کی بات آئی تو اللہ نے اپنا تعارف محمد کے ذریعے کرایا، جب محمد کے تعارف کی بات آئی تو زہرا کے ذریعے تعارف کرایا۔ یہ ہے جناب زہرا کے ذریعے سے رسول کا تعارف ہوا، اور لوگوں نے اشکال کر دیا کہ وہ تو چادر بہت چھوٹی تھی ورنہ اس میں تو بہت سے آ سکتے تھے۔ وہ یہاں پر جناب ام سلمہ موجود تھی، جناب ام سلمہ نے جیسے کہا یا رسول اللہ میں بھی اندر ہو جاؤں داخل ہو جاؤں تو رسول اللہ نے فرمایا نحیے علی الخیر، ام سلمہ خیر پر تو ہے لیکن اہل بیت نہیں آ سکتی۔ اما جب خیر پر رہنے والے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی جو شر پر ہو۔ وہ کیسے اہل بیت میں آ سکتی ہیں؟ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ چادر چھوٹی تھی لیکن
میدان مباہلہ تو کم نہیں تھا کہ جہاں نصارہ نجران سے رسول مباہلہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میرے حبیب جب نصارہ نجران علم آنے کے بعد نہیں مانتے تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ علم سے مراد قرآن ہے، اما جب قرآن بغیر اہل بیت کے پیغمبر کی زندگی میں امت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تو پیغمبر کے بعد بغیر اہل بیت کے کیسے کام ہو سکتا ہے؟ اب پیغمبر نے لیا ادھر پیغمبر آئے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں میدان مباہلہ۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے میدان میں، اور آج تک اس لیے کہ یہاں تلوار چلانا نہیں تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عجیب معاملہ ہے، جہاں سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں وہاں رسول بلانا چاہتے ہیں، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں رسول لے جانا نہیں چاہتے۔ اب رسول نے کہا کہ اچھا جانے کے اتنا شوق ہے تو شرط یہ ہے وہاں وہ جائیں گے جو گہوارے سے لے کر اب تک جھوٹ نہ بولے ہو۔ جیسے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو صرف تلوار تھی، تلوار سے فرار ممکن تھا، لیکن لعنت ایک ایسی تلوار ہے انسان مر تو جائے گا لیکن فرار ممکن نہیں ہے۔ اب جیسے پہنچے لیا رسول نے، آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے طہارت ہے، اور اس کے پیچھے امامت ہے۔ اور اعتزامی کے نام پر اللہ وحدہ شریک نے زہرا سلام اللہ علیہ کو نہ نبوت نوازی نہ امامت سے نوازا، لیکن عصمت و طہارت سے نوازا ہے۔ وہ اعتزامی کے نام پر عصمت و طہارت ایک ایسا عہدہ ہے جس کا طواف نبوت بھی کرتے ہوئے نظر آئی، امامت بھی کرتے ہوئے نظر آئی۔ عزیزانی کرام نے ایسا اہتمام کیا، یہ نبی کے قدم، یہ علی کے قدم، یہ نبی کے قدم، یہ علی کے قدم، درمیان سیدہ قدم دیکھ لے، اور قدرت کو یہ گوارا نہ تھا کوئی زہرا کی طرف سے قدم دیکھ لے۔ آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، درمیان سیدہ ہے، آپ انگلی پکڑے ہوئے حسن ہے، آنکھوں سے رسالت میں حسین ہے۔ جب یہ مجمع پہنچا تو نصارہ نجران نے کہا کہ ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ان کے مقابلے میں آ جائے وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ عزیزانے گرامی، یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا، آج دنیا کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بے عزیزانے گرامی، اللہ نے کہہ دیا کہ میری رضا رسول کی رضا میں رکھی ہے، رسول نے کہہ دیا میری رضا فاطمہ کی رضا میں رکھی ہے، اور اگر کسی کو اللہ راضی چاہیے تو پہلے فاطمہ کو منائے، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب انہوں نے فرمایا فلم نختمنا جميعا تحت الكساء، جب ہم چادر کے نیچے ایک صلوات پڑھ رہے محمد و جمیعاً تحت الکساء، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے۔ عزیزان گرامی سب ایک ہے لفظ اکمال مکمل ہونا، اور ایک ہے لفظ جمع۔ جمع اور مکمل ہونے میں کیا فرق ہے؟
مثال سے واضح کرتے چلو، آپ نے مجلس برپا کی، منبر رکھا، تخت رکھا، مائک رکھا، یہ فرش رکھا، ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، کوئی لکڑی سے بنا ہے، کوئی لوہے سے بنا ہے۔ جب یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، تو مجلس برپا ہوئی۔ اسے کہتے ہیں جمع ہونا، اور مکمل ہونا کسے کہتے ہیں؟ بھئی تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، آپ نے ان کو دھاگے میں پرو دیے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تسبیح جمع ہو گئی، آپ کہیں گے کہ تسبیح مکمل ہو گئی۔ بی بی زہرا نے کہا کہ ہم جب سب کے سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے تو عزیزان گرامی بی بی نے بتایا کہ ہم دیکھنے میں 14 ہیں، حقیقت میں 1 ہیں۔ اور جب سب کی سب جمع ہو گئے تو کیا کہا؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی ولحمی ودمہم دمی۔ رسول نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ عزیزان گرامی، اور جب پروردگار نے تعارف کرایا تو کیا کہا کہ میں نے چاند کے لیے خلق کیا، سورج ان کے لیے خلق کیا، ہوا ان کے لیے خلق کی، فضائیں ان کے لیے خلق کی، چمکتا ہوا سورج ان کے لیے خلق کیا۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت نے بتایا ہے، علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ سورج پر ہمارا قبضہ، رسول نے چاند کو ٹکڑے کر کے بتایا کہ چاند پر ہمارا قبضہ ہے۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے فطرت کو بار پر دے کے بتایا کہ آسمان پر بھی ہماری حکومت ہے، اور ہوگا مقدر بنا کے بتایا زمین پر بھی ہماری حکومت ہے۔ ایسی قربانیاں دی ہیں، اور جب سب کے سب جمع ہو گئے تو آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ عزیزان گرامی، یہی آیت سید سجاد نے جب شام میں پہنچے اور ایک شخص نے کہا تم خارجی ہو، تو سید سجاد نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ تم نے آیت پڑھی؟ کون سی آیت؟ قواعد ذی القربیٰ حقہ، کہ ذی القربیٰ کو ان کا حق دے دو۔ کہاں پڑھی؟ کہ اس میں ذی القربیٰ کون ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ اس میں ذی القربیٰ سے مراد ہم ہیں۔ پھر سید سجاد نے آیت رکھے کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ کہ تمہیں معلوم ہے اہل بیت سے مراد ہے کون؟ عزیزان گرامی، اہل بیت مسلم لڑکا ہوا ہے عزاداران مظلوم کربلا۔ جیسے ہی کوفے کے دروازے پر مسلم کے سر کو دیکھا، جناب سکینہ سوال کرتی ہے کہ اس بندے کے، اس شخص کے سر سے معلوم ہوتا ہے بڑے ہی بے رحمی سے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا۔ جناب مسلم کی زوجہ نے پوچھا، مسلم میں تم سے سوال نہیں کرتی کہ تمہارے ساتھ کیا بولی، ذرا اتنا بتا دو میرے بچے کہاں ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، واقعہ کربلا کے بعد جناب مسلم کی نظر منقطع ہو گئی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوفے کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، پورا شور ماحول ہے، عزاداران مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، بچوں کو راستہ نہیں ملتا۔ میر انیس لکھتے ہیں، جاتی تھی حضرت صاحب جدھر جاتے تھے بچے، ارے پتا بھی کھلکتا بدل جاتے تھے بچے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب رات کی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو راستہ نہ ملا، رات کی تاریکی میں
سہارا لیا، درخت پر جا کر ٹھہر گئے۔ عزادارو ایک موسم آئی، تالاب کے کنارے پانی بھرنے لگی۔ جو چاند کی چاندنی میں، چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے چاند ہیں۔ ارے جیسے چہروں کو دیکھا، بچوں سے کہا نیچے آ جاؤ۔ بچے گھبرانے لگے، کہا میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گی۔ دوبارہ مظلوم کربلا ذرا پوسا دیجیے گا، اس لیے کہ مسلم بھی آئے ہوئے۔ عزادارو ارے خدا کو یتیمی جیسا غم نہ دے، پروردگارا کسی کو یتیم نہ بنا۔ اے میرے معبود، یتیمان مسلم کا واسطہ، سب کے بچوں کے سر پر ان کے والدین کا سایہ برقرار رکھے۔ عزادارو ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مظلوم نے بولا معظمہ اپنے گھر میں ہی ننھے ننھے بچوں کو دیکھا، ایک جملہ کہا نہا لو، اس کے بعد میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ عزادارو جملہ سنو گے، جملہ سنو گے عزادارو۔ چھوٹے بیٹے نے کہا اے بھیا، ارے ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا۔ عزادارو معظمہ نے جیسے مسلم کے چھوٹے بچے کو نہلایا، عزادارو جیسے کٹورا بھر کر مسلم کے چھوٹے بچے کے سر پر ڈالا تو پہلی مرتبہ بچہ مسکرایا، بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر کہتا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، بھیا اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ اے میرے بھائی، ارے اماں ایسے ہی نہلاتی تھی۔ عزادارو نے مظلوم کربلا بچوں کو نہلا دیا، کھانا کھلا دیا، ننھے ننھے بستر لگائے۔ بچے ہیں کہ سوتے ہیں، شام میں دیکھا کہ مسلم آئے ہیں۔ اے میرے شہزادو، تمہاری زحمت تمام ہوگی۔ عزادارو نے مظلوم کربلا بچوں نے جیسے خواب میں باپ کو دیکھا، کیا کرتے اٹھے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا۔ اے بھیا بابا خواب میں آئے تھے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو اس آخری جملے میں آپ کی رحمت تمام ہے۔ عزادارو مظلوم کرنے کے بعد ایک تماشا محمد کے لگا دیا، ایک تماشا ابراہیم کے لگا دیا۔ عزادارو ارے جملہ سنو گے آپ کا سینہ بھر جائے گا۔ عزادارو بچوں کو ایک دوسرے کے کیسوں سے باندھا۔ عزادارو نے مظلوم کربلا بس آخری جملے میں بچوں کو لے کر جیسے ہی نہر کے پاس پہنچا، ارے ایک بھائی کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے اے ملو، ارے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو ذبح کرے گا، چھوٹے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے اے ملو، چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو ذبح کرے گا۔ عزادارو نے مظلوم کربلا الحارث کا کل خنجر چلا، ایک بھائی کا لاشا نہر میں پھینکا۔ عزادارو نہر پر بھائی کا لاشا اتر رہا، دوسرے بھائی کے سروتن میں جڑائی کی۔ جب دونوں بھائیوں کا لاشا نہر میں پھینکا، ہاتھ برابر ہوئے، آ جاؤ میرے بچوں آ جاؤ، مسلم تمہارا انتظار کر رہا۔ انا للہ وسلم الذین
امریکہ بنا